تو پہلا کام یہ کریں کہ جب بھی فرصت ملے اور انفرادی معمولات کا وقت ملے 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچ توبہ. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی گناہ وہ سب بے باک ختم چل رہے. پچھلا کھاتا تو گیا نا. اور دوسری علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو گناہوں سے بچنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے حالت سے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرماتے ہیں. کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو یہ 2 نعمتیں ملیں گی. پچھلا چیپٹر کلوز. چل بھائی ختم. اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. تو یہ پہلا کام صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی نیت کرنے والا یہ آپ کیجیے. پھر یہ جو 1-1.5 دن ہے نا، یہ دیکھنے میں تو تھوڑا سا ہے لیکن آپ کے لیے یہ بہت بڑا بن جائے گا. آپ جب اجتماع ختم ہوگا نا اس وقت کی کیفیت بھی نوٹ کر لیجئے گا اور اب کی کیفیت بھی نوٹ کر لیجئے گا. آپ کہیں گے کہ ہم تو کسی اور پلینٹ سے واپس آ گئے. یہ روحانیت ہی رہتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے. دیکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے، فائدہ زیادہ پہنچا دیتا ہے. پہلے وقتوں میں سفر کرنا مشکل تھا. آپ دیکھیں 50 میل کا سفر کرنا ہوتا تھا تو 2 دن لگ جاتے تھے. ایک دن میں 20 میل کا سفر ہوتا تھا. تو 50 میل کے سفر کرنے میں 2 دن لگتے تھے جانے میں، 2 دن آنے میں. پھر اس کے بعد گاڑیاں نکل آئیں اونٹوں گھوڑوں کی بجائے، تو سفر اور آسان ہو گیا. جو دنوں میں فاصلے طے ہوتے تھے وہ گھنٹوں میں ہونے لگ گئے. پھر ٹرینیں نکل آئیں اور زیادہ آسانی ہو گئی. پھر ٹرینوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز بنا دیے اور کام آسان ہو گیا. کہ جو مہینوں میں جا کے فاصلے طے ہوتے تھے وہ اب گھنٹوں میں ہونے لگ گئے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھیں کہ جس پروردگار عالم نے، نقطہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ جس پروردگار عالم نے ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کے سفر کو اتنا آسان کر دیا، اس نے ہمارے باطن کے سفر کو کتنا آسان کر دیا. جو پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے ظاہر کے سفر کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اس نے باطن کے سفر کو کتنا آسان بنا دیا. تو بھائی سچی توبہ کر کے دیکھیں سفر تیزی سے کتنا آگے بڑھتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک بندے کو باندھ دیا جائے نا پیچھے رسی سے اور اس کو کہیں بھاگو، وہ بیچارہ کوشش بھی کہ تو نہیں بھاگتا، رسیوں سے بندھا ہوا ہے. بالکل اسی طرح آج کے سالک کا یہی حالت ہے کہ وہ پیچھے گناہوں کی رسیوں سے بندھا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھاگوں، پرواز کروں، ہل ہی نہیں کرتا. اس کے گناہ اس کو نہیں ہلنے دیتے. تو سچی توبہ کے ذریعے وہ جو پیچھے رسیاں بندھی ہوئی ہیں نا ان سے جان چھڑائیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنی طرف کھینچتے ہیں. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جو کیفیتیں پہلے وقت کے اولیاء کو بڑے بڑے مشکل سفر کرنے اور مجاہدے کرنے کے بعد ملتی تھیں، آج کے سالک کو معمولی محنت مجاہدے سے اللہ تعالیٰ. آخر نبی اسلام کی حدیث پاک اس کی دلیل ہے. فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ اگر کوئی آدمی 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا
اللہ تعالیٰ اس کو پورے عمل والوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرتا. تو بھائی آج کے دور میں یہ کام بہت آسان ہے. اگر پہلے وقتوں میں ہوتے، بڑوں کے وقت میں ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ہمیں تو اللہ والوں نے اپنے جوتے اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دینی تھی کہ تم جیسے غلیظ اور ناپاک لوگ ہمارے جوتے بھی نہ اٹھائیں. اور آج دیکھو اللہ والے ہمیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں. جب قحط کا زمانہ ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز قبول ہو جاتی ہے. ایک سال گندم کی فصل اچھی تھی تو اچھی گندم بھی کوئی نہیں خریدتا تھا، اور پچھلے سال شارٹیج ہو گئی ہمارے ہاں، تو جس گندم کے اندر کوئی مٹی تھی یا کنکر تھے، صاف بھی نہیں تھی، اس کو بھی لوگوں نے تلوا لیا. کہتے ہیں جی تول دو. تو بس ہم بھی یہی سمجھے کہ بھئی کیونکہ قحط الرجال کا دور ہے، تو اس وقت میں جہاں گندم کے دانے ہیں تو وہاں ہم جیسے کنکر بھی صاف تل جائیں گے. سمجھے نا؟ بات ایسی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پردادا پیر تھے، وہ اپنے شیخ کی خدمت میں 300 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے. 300 کلومیٹر پیدل چل کے. 1 مہینہ لگتا تھا جانے میں. شیخ کی خدمت میں جانے میں 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں. وہاں کتنا رہتے ہوں گے؟ آج تو 5 گھنٹے بھی لگتے ہوں تو کہتے ہیں جی بڑا وقت لگتا ہے. 5 گھنٹے 1 مہینہ جاتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں جب جاتا تھا تو میرے پاس چنے ہوتے تھے بنے ہوئے، اور پانی کے لیے ڈول اور رسی بھی اپنی ہوتی تھی کہ تاکہ کسی کنویں کے پاس جاؤں تو سوال نہ کرنا پڑے بھئی کنواں چلاؤ مجھے پانی چاہیے. نہیں، اپنا ڈول رسی کے ساتھ ڈال کے پانی نکال لیتا تھا، چنے کھاتا تھا، پانی پی لیتا تھا. اللہ کا شکر ادا. کبھی کہیں کوئی کھیت گاجر مولی وغیرہ کا ہوتا تو پھر وہاں سے میں کچھ گاجریں یا مولی ایسی چیزیں خرید کے تو وہ کھا لیتا تھا. تو وہ میری اسپیشل اس دن عید ہوتی تھی کیونکہ چنے کھاتے ہوئے جو جا رہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میں چنے کھا کے جاتا تھا اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ مجھے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور وہاں جا کر فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ. میرے شیخ کی صحبت میں خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ان کو فرماتے تھے کہ فقیرو، میں تم سب کو غافل دیکھتا ہوں اور اس نوجوان بچے کو حاضر دیکھتا ہوں. شیخ کی ایسی نظر تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، سب کو کہتے تھے کیا بات ہے، میں تمہیں غافل دیکھتا ہوں اور اس بچے کو میں حاضر پاتا ہوں. ایسی نظر تھی شیخ. تو بھئی دیکھو انہوں نے محنتیں کی اور اس محنت کا ان کو پھر اجر ملا. ہم بھی اللہ کے لیے محنت کریں. آج کے دور میں تعلیم پانے والے بڑے، اچھی نوکری پانے والے بڑے، اچھی بیوی مانگنے والے بڑے،
دنیا کی عزت مانگنے والے بڑے، اچھی صحت مانگنے والے بڑے، لیکن آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی تنہائی میں بیٹھ کے اس لیے رو رہا ہو زاروں قطار ہے، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے۔ تو بھائی اللہ کو اپنا مقصود بنائیے، خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، اے اللہ میرا مقصود بھی تو ہے اور میری تیری رضا ہی میرا مطلوب ہے۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نام کی نسبت سے یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا والوں کا دستور ہے کہ جسے وہ اچھا نہیں سمجھتے اسے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی تم میرے مکان سے 2 بلاک دور بھی مت آ، گھر میں اسی کو لاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا سمجھتے ہیں، پروردگار اپنا سمجھتے ہیں۔ ابھی اس کے دفتروں میں غیروں کا نام، غیروں کے دفتر میں نام نہیں اس نے بھجوایا، اپنوں میں نام رکھا ہوا ہے، میرے ہیں یہ، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، مگر اپنوں میں نام رکھا ہوا ہے، تبھی تو اس نے آنے کی توفیق دے دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے وقت کو قیمتی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری فریاد